بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بالکل اکیلا ہوں. کسی مزید لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر آیا. بہرحال محترم و مکرم جناب صدر ڈاکٹر مختار حیات اور جناب صدر محترم رونق حیات، آپ دونوں احباب کی اجازت سے اور بالخصوص صاحب کتاب جناب ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ، آپ کی کتاب کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو بات اللہ سے وفا کی ہے، بات اللہ سے وفا کی ہے، یعنی ابلیس سے جفا کی ہے. تو میں اس وقت جس کتاب پر لب کشائی کر رہا ہوں اس کا نام ہے ابلیس سے جفا. جب یہ کتاب میرے پاس آئی اور جو ہی اس کے نام پر میری نظر پڑی تو فوراً یہ شعر ہوا، بات اللہ سے وفا کی ہے یعنی ابلیس سے جفا کی ہے. یہ بات واضح ہے کہ جہاں بھی بات انسان کے کردار کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خیر اور شر جڑا ہوا ہوتا ہے. مذہب اسلام میں خیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، جبکہ شر کا تعلق شیطان کی پیروی کرنے سے ہے. بس جو شیطان کی سنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اور جو اللہ سے وفا کرتا ہے وہ ابلیس سے جفا کرتا ہے. ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ نے اپنی کتاب کا نام ابلیس سے جفا بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے. چونکہ کتاب کا مطالعہ تو بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے نام پڑھا جاتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر ہی مطالعے کے لیے طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے، اور ابلیس سے جفا بھی ایسا ہی نام ہے جسے پڑھ کر قارئین ناظرین بھی لازمی کتاب کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں آخر لکھا ہوا کیا ہے. جس کی سند کے طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ میرے زیر مطالعہ یہ کتاب ان کئی کتب میں سے ایک کتاب ہے جن کا نام دیکھنے والا کم و بیش ہر شخص اس کے بارے میں لازمی بات کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے ابلیس سے جفا، آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے. لازمی میرے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی جو بھی مجھے دیکھتا ہے پڑھتے ہوئے وہ لازمی یہ میرے ہاتھ سے لے کر یہ پوچھتا ہے کہ آخر اس میں ہے کیا. دراصل علامہ ڈاکٹر اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. یہ کتاب بنام ابلیس سے جفا اس ایک نظم کی شرح ہے، اور بہت مفصل اور مدلل شرح ہے. مفصل اس لیے کہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے جتنی تفصیل کی ضرورت تھی انہوں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا، وہ تفصیل لکھی ہے. انہوں نے بالکل اس میں سستی نہیں کی کہ تحریر کرنے والا لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے. انہوں نے تفصیل جتنی ضرورت تھی اتنی لکھی، اور مدلل اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس میں قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیے ہیں. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ مذہبی کتاب ہے تو میرا جواب ہوگا ہاں، چونکہ مذہب کے معنی ہے راستہ، اور مذہبی سے مراد کسی راستے کی نشاندہی کرنے والی. تو بلا شبہ یہ کتاب ابلیس کے برے راستے کے نقصانات سے متنبہ کرتے ہوئے اسلام کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے. اور اگر کوئی مجھ سے یہ بات پوچھے کہ یہ اسلامی کتاب ہے تو بھی میرا جواب ہوگا ہاں، چونکہ ہر علم نافع اسلامی علم ہے. ڈاکٹر اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا بھی علم نافع ہے، اور اس کی شرح ابلیس سے جفا بھی علم نافع ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اسلامی کتاب بھی ہے. اگر بات کریں ادبی کتاب ہونے کی تو اس کتاب میں بلا شبہ وہ تمام لوازمات بحسن و خوبی موجود ہیں جو ادب کا تقاضا ہے. علامہ اقبال نے 1936 میں یہ نظم لکھی، اور اس نظم میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کی زبانی ان امور پر روشنی ڈالی جن کی وجہ سے مغرب مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور مشرق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا. اور اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا کردار بطور خاص اجاگر کیا. علامہ اقبال مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی نظام حیات یا دستور عمل ابلیسی نظام کو شکست دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ بات ابلیس بھی جانتا ہے، یہ بات ابلیس بھی جانتا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اسے شکست دے سکتا ہے.
اس لیے وہ اپنی شیطانی پیدائش کے پہلے دن سے اسی کوشش میں ہے کہ انسان کو اللہ کے قوانین کے خلاف کیا جائے. اور یہ قسم ابلیس نے رب کی بارگاہ میں کھائی تھی کہ وَعِزَّتِكَ یا رب العالمین، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جسم میں خون کی طرح گردش کر کے انہیں بہکاؤں گا اور تیرے راستے سے دور کروں گا. اور شیطان اپنی شیطانی قسم انتہائی کامیابی سے پوری کر رہا ہے، جبکہ شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی تھی: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مکان کی قسم کہ اگر کوئی میرا بندہ اے شیطان تیرے بہکاوے میں آ بھی گیا اور راہ سے دور بھی ہو گیا، پھر اس نے مجھ سے معافی طلب کی تو میں اسے معاف کر دوں گا. یہی بات نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ڈاکٹر علامہ اقبال اور اس کی شرح ابلیس سے جفا میں ڈاکٹر عابد شیروانی انتہائی تفصیل سے سمجھا رہے ہیں. میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو یہی بات مجھے سمجھ آئی کہ یہی بات آپ سمجھا رہے ہیں انتہائی تفصیل سے، کہ شیطان کی سازشوں سے خود کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلامی نظام دیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے لگ جائیں تو مسلمان ایک گھرانہ نہیں، ایک قوم نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا کے نظام پر مثبت طور پر اثر انداز ہو کر نظام عدل قائم کرنے والے بن جائیں گے. اور آج اگر وہ مغرب کے زیر تسلط ہیں تو اسلام کی دوری کی وجہ سے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے جبکہ مغرب نے اسلام نہیں، اسلام کی تعلیم قبول کر کے ترقی کر لی. اگر اسلام قبول کرنے والے اسلام کی تعلیم بھی قبول کر لیں تو ترقی کے کن مدارج کو چھو لیں گے اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب نے کتاب ابلیس سے جفا جو لکھی ہے، اس کی اہمیت پر یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اس کام نے اقبال کی روح کو خوش کر دیا ہوگا، چونکہ اقبال کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ہی ایسے شاہین بنانے کی کوشش کرنا ہے جو اپنے عمل، کردار اور قلم سے ملک و ملت کے لیے باعث نفع ہو. اس لیے میں ڈاکٹر عابد شیروانی کو دل کھول کر اقبال کا شاہین کہوں گا. اقبال کے اس شاہین نے ایک بار پھر ان جذبات کو اجاگر کرنا شروع کر دیا ہے جن کو اجاگر کر کے اقبال نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا تھا. اقبال کے شاہین نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ سیکھنے کے لیے انسان عمر کا محتاج نہیں ہے بلکہ لگن، محنت، خلوص اور جذبے کا محتاج ہوتا ہے. اس شاہین نے دوران ملازمت گھر کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے 46 سال کی عمر میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر کا کورس کیا، 57 سال کی عمر میں LLB کیا، 59 سال کی عمر میں فارسی زبان سیکھی اور 65 سال کی عمر میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ علم عمر کی قید سے نہیں ہوتا، علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اقبال کے شاہین ڈاکٹر عابد شیروانی نے اس بات کو جان لیا ہے کہ یہ اقبال کا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور آج کے نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اقبال کو سمجھیں. اسی لیے ڈاکٹر عابد شیروانی اپنے روحانی پیشوا ڈاکٹر اقبال کے راستے پر چل پڑے ہیں اور ان کی فکر کو عصر حاضر کے نوجوانوں کی فکر، صلاحیت اور سمجھ کے مطابق آسان الفاظ میں تشریح کرتے چلے گئے اور شاہکار علمی ذخیرہ وجود میں آتا چلا گیا، جس میں سے ایک علمی ذخیرہ کتاب ابلیس سے جفا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب ان افراد کے نام کی ہے جو اقبال کی فکر سمجھ کر ستاروں پر کمن ڈالنے کا عزم رکھتے ہیں، اور ایسے افراد موجود بھی ہیں جیسے کہ آپ خود. بس انہیں ایک بیدار کرنے والے موذن کی ضرورت تھی، ان افراد کو ایک بیدار کرنے والے موذن کی ضرورت تھی، اور وہ موذن انہیں ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ یعنی اقبال کا شاہین کی صورت میں میسر آ گیا ہے. اس زمین میں باتیں تو بہت سی کرنی تھی، کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے تو میں اپنی بات اپنے جذبات کا شعری صورت میں اظہار کرتے ہوئے مکمل کروں گا. اور وہ چند اشعار یہ ہیں:
کہ تیری تصویر میں رنگوں کو نکھارا جائے, تیری تصویر میں رنگوں کو نکھارا جائے, زندگی تجھ کو کسی طور سنوارا جائے. بندگی پھر سے بھلا بیٹھی ہے فطرت اپنی, بندگی پھر سے بھلا بیٹھی ہے فطرت اپنی, کاش کے آج ہی عیسیٰ کو اتارا جائے. دہر میں عام ہے معذور عقائد کا ہجوم, دہر میں عام ہے معذور عقائد کا ہجوم, ریزہ ریزہ ہے مسلمان سہارا جائے. جس مومن کا ہے تقسیم کئی ذروں میں, جس مومن کا ہے تقسیم کئی ذروں میں, کون سے ذرے کو کیا کہہ کے پکارا جائے. آئے وہ وقت کہ تفریق مٹا کر ساری, آئے وہ وقت کہ تفریق مٹا کر ساری, دین کے نقشے میں اسلام ابھارا جائے. بہت شکریہ.